بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 712 میں محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کے اسباب، واقعات اور نتائج پر بات کریں گے۔ عبد الملک بن مروان کے بعد جب اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک اموی حکمران بنا تو اس نے ایک بار پھر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ 711 میں طارق بن زیاد نے اور موسیٰ بن نصیر نے فتح حاصل کی اسپین میں، اور 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کر کے سندھ کے بڑے علاقے کو فتح کیا۔ سندھ پر 712 میں راجہ داہر حکومت کر رہا تھا، جو برہمن خاندان کی طرف سے حکمران تھا، جس کے والد چچ نے سب سے پہلے یہاں پہ اپنے خاندان کی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ یہاں پہ راجہ سہسی حکومت کرتا تھا۔ راجہ چچ جو ہے اس کا مشیر تھا، وزیر تھا۔ سہسی کے مرنے کے بعد راجہ سہسی کی بیوی کے ساتھ اس نے پلان کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ راجہ چچ کے بعد اس کا بھائی راجہ چندو حکمران بنا، اور اس کے بعد پھر راجہ داہر جو چچ کا بیٹا تھا وہ حکمران بنا۔ راجہ داہر نے حجاج بن یوسف کے کچھ باغیوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے راجہ داہر اور عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ ایسے میں سری لنکا سے مسلمان تاجروں کا ایک جہاز جب دیبل کی بندرگاہ کے پاس سے گزرا تو اسے بحری قزاقوں نے لوٹ لیا۔ ناہید نام کی ایک لڑکی جو قیدی جب بنائی گئی تو اس نے ایک خط حجاج بن یوسف کے نام لکھا اور اپنے سارے حالات بتائے کہ ہم مسلمان لڑکیاں قید میں ہیں اور ہمیں لوٹ لیا گیا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے عراق کے یہ جو تھا راجہ داہر، اس کو خط لکھا اور اس سے یہ کہا کہ بحری قزاقوں کے ساتھ جو ہے وہ تم اپنے معاملات طے کرو، اور انہوں نے جس طرح ہمارا سامان لوٹا ہے وہ سامان واپس کرو اور قیدیوں کو رہا کرو۔ لیکن راجہ داہر نے لکھا کہ بحری قزاقوں کے اوپر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس لیے میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف نے پھر خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو ہے وہ اب اس کا بدلہ جو ہے وہ راجہ داہر سے لے گا۔ اس کے لیے اس نے سب سے پہلے اپنے جرنیل عبید اللہ کو سندھ کی طرف بھیجا۔ عبید اللہ جب سندھ میں داخل ہوا تو سرحدی محافظوں کے ہاتھوں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک زیادہ اچھا اور بڑا جرنیل جو تھا بدیل بن طہیفہ بجلی، اس کو بھیجا گیا۔ وہ سندھ میں کافی آگے تک پہنچ گیا، لیکن یہاں پہ سندھی فوجوں کے ساتھ ایک لڑائی میں وہ بھی شہید ہوا، بدیل بن طہیفہ بجلی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے اور اپنے داماد محمد بن قاسم کو جو ہے وہ ایک بڑا لشکر دے کر سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ محمد بن قاسم اس سے پہلے بھی بہت سی مہمات میں فتح حاصل کر چکا تھا۔ خارج کے خلاف کارروائیوں میں اس نے بڑی فتح حاصل کی تھی، اس لیے وہ ایک جہاں دیدہ اور جہاں شناس اور ایک بہادر جرنیل کے طور پہ جانا جاتا تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو، جس کی عمر ابھی صرف 17 سال تھی، اس کو ایک بہت بڑی فوج دے کر سندھ پر حملے کے لیے بھیجا۔ محمد بن قاسم خشکی کے راستے سے سندھ میں داخل ہوا اور یہاں پر اس نے جو ہے وہ دیبل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دیبل ایک بہت بڑا شہر تھا۔ آج کل اس کے جو کھنڈرات ہیں وہ کراچی اور جو ہے وہ ٹھٹھا، اس کے درمیان ایک علاقہ ہے بمبھور، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں وہ دیبل ہوتا تھا۔ یعنی دیبل کی جو کچھ آثار قدیمہ جو ہے وہ بھمبھور کے مقام پر ملے ہیں، اس لیے عام مورخین کا خیال ہے کہ وہ جو پرانا دیبل تھا جہاں محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا وہ آج کا شہر بھمبھور ہے۔ تو یہاں پر محمد بن قاسم جب دیبل کے قریب پہنچا تو یہاں سے راجہ داہر جو ہے وہ یہاں پہ اپنا دفاع مضبوط کر کے اور اپنے کچھ جرنیلوں کے ہاتھ میں دفاع دے کر خود یہاں سے نکل گیا اور دریائے سندھ کو پار کر کے اس کی مشرقی سائڈ پر چلا گیا۔ محمد بن قاسم نے اس کا محاصرہ کر لیا دیبل کا، اور پھر عروس نامی منجنیق کے ذریعے اس پر شدید پتھر برسائے۔ سنگ باری کے نتیجے میں وہ بہت بڑا پرچم جو فصیل پہ لہرا رہا تھا ہندوؤں کا وہ گر گیا۔
اس کے بعد ایک گھمسان کی لڑائی ہوئی جس میں دیبل والوں کو شکست ہوئی اور محمد بن قاسم نے دیبل فتح کر لیا. یہاں پہ اس نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کروائی اور یہاں پہ 4000 مسلمان خاندانوں کو آباد کیا. اس کے بعد محمد بن قاسم نے دیگر علاقوں کو فتح کرنے کے لیے جو ہے وہ پیش قدمی کی اور سب سے پہلے یعنی دیبل کے بعد نیرون کوٹ کے نام کا ایک بڑا شہر تھا اس کو فتح کیا. پھر سہون کی طرف محمد بن قاسم بڑھا اور سہون کو فتح کیا. راجہ داہر کا بیٹا جو ہے وہ برہمن آباد ایک شہر تھا بہت بڑا, وہاں پہ جا کے چھپ گیا تھا اور اس نے اس کا جو ہے وہ دفاع مضبوط کر لیا تھا. محمد بن قاسم سہون کے بعد برہمن آباد پر حملہ آور ہوا اور برہمن آباد کو بھی فتح کیا. اس کا بیٹا جو تھا راجہ جے وہ وہاں سے فرار ہو گیا, لیکن راجہ داہر کا وزیر اعظم جو تھا سی ساکر اس نے محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی. اس کے بعد محمد بن قاسم نے جو ہے وہ دریائے سندھ کو پار کیا. محمد بن قاسم یعنی مغربی سائڈ پہ تھا دریا سندھ کی, اور اس نے دریا کو پار کیا اور دوسری سائڈ پہ چلا گیا جہاں راجہ داہر جو ہے وہ اپنی فوجیں لے کر بیٹھا تھا. وہاں پہ پھر راجہ داہر کی اور محمد بن قاسم کی بہت شدید لڑائی ہوئی. راجہ داہر کے پاس ہاتھیوں کی بڑی فوج تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ابتدا میں بہت نقصان پہنچا. محمد بن قاسم نے ایک تدبیر کی اور گرم تیر جو ہے وہ ہاتھیوں کے اوپر برسائے گئے جس کی وجہ سے ہاتھیوں کو شدید تکلیف ہوئی تو انہوں نے اپنی ہی فوج کو روندنا شروع کر دیا. اس طرح راجہ داہر کو شکست ہوئی. راجہ داہر نے راہ فرار اختیار کی لیکن مسلمان فوجوں نے اس کا پیچھا کیا اور آخر اس کو گرفتار کر کے قتل کر دیا. اس کے بعد محمد بن قاسم نے دریائے چناب کو پار کیا اور ملتان پر حملہ آور ہوا. ملتان میں اس وقت ہندو اور بدھ بڑی تعداد میں آباد تھے. بدھوں کا یہ بہت بڑا تیرتھ تھا ملتان, اور یہاں پہ مندر بھی بہت بڑے بڑے تھے اور سٹوپے بھی تھے. محمد بن قاسم نے 714 میں ملتان کا محاصرہ کیا اور پھر ایک شدید لڑائی کے نتیجے میں ملتان کو بھی فتح کیا. یہاں سے محمد بن قاسم کو بہت زیادہ دولت ہاتھ آئی. فتوح البلدان کے مصنف علامہ بلازری نے اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ منوں کے حساب سے یعنی اتنا وزن تھا سونے کا جو محمد بن قاسم کو ملا. محمد بن قاسم نے اس فوجی مہم میں جتنے آج تک اخراجات کیے تھے اس سے کئی گنا زیادہ پیسہ ہاتھ آیا. محمد بن قاسم کا ملتان کو فتح کرنے کے بعد مزید آگے بڑھنے کا منصوبہ تھا جس میں گجرات کا پایہ تخت کیرج تھا اور پھر بڑا شہر کنوج تھا. محمد بن قاسم نے ملتان کو فتح کرنے کے بعد پھر گجرات کی طرف رخ کیا اور گجرات کا بہت بڑا اہم شہر کیرج محمد بن قاسم نے فتح کر لیا. کیرج میں محمد بن قاسم نے انتہائی عمدہ حسن سلوک کیا, بہت ہی مہربانیاں کی وہاں کے لوگوں کے اوپر اور ان کو ٹیکس معاف کر دیے. ان کی زندگی اتنی آسان کر دی کہ جب محمد بن قاسم یہاں سے گیا تو انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق محمد بن قاسم کی مورتیاں بنا لی. یعنی یہ تاریخ کی کتابوں میں چچ نامے میں یہ سب چیزیں تحریر ہمیں ملتی ہیں. اس کے بعد محمد بن قاسم کا ارادہ کیرج سے کنوج کی طرف بڑھنے کا تھا لیکن دمشق میں حالات بگڑنے لگے. ولید بن عبد الملک فوت ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلمان بن عبد الملک خلیفہ بن گیا. سلیمان بن عبد الملک حجاج بن یوسف سے سخت ناراض تھا کیونکہ حجاج بن یوسف نے سلیمان کی جگہ ولید کے بیٹے کو تخت نشین کرنے میں کچھ تعاون کیا تھا, اس لیے سلیمان سخت ناراض تھا حجاج بن یوسف سے اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وابستہ, محمد بن قاسم بھی تھا ان میں. تو سلیمان نے تخت نشین ہوتے ہی حکم جاری کیا کہ محمد بن قاسم کو واپس بلایا جائے. تو محمد بن قاسم ابھی کیرج کی طرف بڑھنے کے ارادے کر رہا تھا لیکن حکم نامہ خلیفہ کا پہنچ گیا کہ فوراً واپس پہنچو. محمد بن قاسم وہیں سے واپس چلا گیا. محمد بن قاسم نے جتنی عظیم فتوحات کی تھیں اس کو بہت شاندار طریقے سے ویلکم کہا جانا چاہیے تھا.
اس کی پذیرائی ہونی چاہیے تھی، لیکن سلیمان بن عبد الملک نے جو ہے وہ نفرت میں اتنا وہ آگے بڑھا کہ اس نے بجائے اس کو ویلکم کہنے کے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ حجاج بن یوسف کی جگہ پہ اب وہاں پہ صالح بن عبد الرحمن عراق کا گورنر بن چکا تھا، وہ بھی محمد بن قاسم کے سخت خلاف تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو جیل میں ڈال کے انتہائی اس کے اوپر تشدد کیا، سختیاں کیں، اور جس کے نتیجے میں محمد بن قاسم کی قید میں ہی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی۔ تو محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کے بہت ہی مثبت نتائج نکلے۔ یہاں پر مسلمانوں کا کلچر آیا، مسلمانوں کی ثقافت آئی، اسلام یہاں پہ پھیلنے لگا، اور ہندوستان جو تھا وہ مسلمانوں کے کردار اور اسلام کی جو زرعی اصول سے ان سے واقف ہوا۔ اور اس کے بعد جو مزید حملہ آور ہوئے، جیسے محمود غزنوی بعد میں آیا یا شہاب الدین غوری آیا، تو ان کے لیے راہیں ہموار کرنے میں محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے اور اس کی فتح کے بہت ہی اہم جو ہے وہ اثرات ہیں اور نتائج ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے سندھ پر 712 میں محمد بن قاسم کے ہونے والے حملے، فتوحات، واقعات اور کچھ نتائج پر بحث کی۔ امید ہے آپ کو آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اس حملے کے واقعات جو ہیں اور جو نتائج ہیں، ان کا بڑا ماخذ جو ہے وہ بہت مشہور کتاب چچ نامہ ہے۔ چچ نامہ سندھی زبان میں لکھی گئی، بعد میں اسے علی کوفی نام کے ایک شخص نے عربی میں اسے منتقل کیا، بعد میں اس کے فارسی اور مختلف زبانوں میں تراجم کیے گئے۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا ایک بڑا ماخذ جو تھا، جس کی بنیاد پہ آج ہم نے گفتگو کی، وہ چچ نامہ ہے۔ تو امید ہے آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کومنٹس دیں۔ بہت شکریہ۔